بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگربتی پر یہ عمل پڑھ کر گھر میں جلا دو، آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی۔ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو یہ عمل نہیں کرے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو اگربتی کا ایک بے حد خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، جو کہ کرنے میں بے حد آسان ہے لیکن بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ پہلے اس عمل کو بہت زیادہ کیا جاتا تھا، بس آپ نے کچھ اگربتیاں لے کر ان پر اس عمل کو کر لینا ہے اور اس کے بعد اگربتیوں کو جلا دینا ہے۔ جیسے ہی اگربتیاں ختم ہوں گی، آپ کی قسمت بدل چکی ہوگی اور جو معجزات اور کرشمات آپ کو نظر آئیں گے، آپ خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائیں گے۔ اگربتیوں کا یہ عمل نحوست کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو کر لینے سے گھر میں رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کروا رکھا ہے یا کسی نے بندش کروائی ہوئی ہے، تو ہر قسم کا جادو اور بندش بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ آپ ہر قسم کی بندش سے آزاد ہو جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں بیماریوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، تو یہ عمل آپ کے گھر میں صحت یابی لے کر آئے گا اور گھر سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں دولت نہیں آتی، پیسہ نہیں آتا، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں دولت آنے لگے گی، بے تحاشا پیسہ آنے لگے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا، گھر میں پیار و محبت میں اضافہ ہوگا۔ پھر چاہے آپ کے کام نہ بنتے ہوں، شادی میں مسائل ہوں یا رشتہ نہ ہوتا ہو، ہر قسم کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ نہ تو کوئی نیا عمل ہے بلکہ یہ صدیوں پرانا عمل ہے۔ بلکہ اگر آپ آج سے صرف 20-25 سال پہلے کی بات کریں، تب بھی یہ عمل بہت زیادہ کیا جا رہا ہوتا تھا۔ بزرگوں کا اگربتی کے اس عمل کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ عمل اور پریشانیوں کو دور کرنے والا، رزق اور دولت کو بڑھانے والا اور برکت لانے والا عمل ہے۔ آج کل ہم جس دور میں زندہ ہیں، وہاں ہر کوئی پریشان ہے۔ غریب سمجھتا ہے کہ تمام مصیبتیں اور پریشانیاں بس اسی کے حصے میں آئی ہیں، جبکہ جو امیر لوگ ہیں، جن کے پاس دولت اور پیسہ ہے، وہ بہت خوشحال اور خوش بیٹھے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ آج کل کے اس دور میں ہر کوئی پریشان ہے۔ جو 25,000 مہینہ کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو 25 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ اصل میں ہمارے ان تمام پریشانیوں کی وجہ کم آمدنی یا کم پیسوں کا آنا نہیں، بلکہ اللہ اور دین سے دوری ہے۔ آج کا انسان خدا کو بھلا بیٹھا ہے۔ کوئی بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر نہیں چلتا۔ آخرت کی کسی کو پرواہ نہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی بہت ساری ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے ہماری طرح ہی خدا کو بھلا دیا تھا، جس کے بعد اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ کا عذاب دیتے ہیں، کسی پر آسمان سے آگ برسائی جاتی ہے، تو کسی قوم کو سیلاب میں بہا دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی قوم پر زلزلہ نازل فرماتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہم پر اس قسم کے عذاب اور آفتیں تو نازل نہیں فرمائیں گے، لیکن ہمارے دین اور اللہ سے دوری کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں، پریشانیاں، رزق کی تنگیاں اور بے برکتیوں جیسے مسائل اور پریشانیاں نازل ہوتی رہیں گی۔ اس لیے اگر ہم اپنی تمام پریشانی اور مصیبتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی ہوگی، پھر چاہے ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے کریں، وظائف کے ذریعے کریں یا عملیات کے ذریعے کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں اگربتی کے اس بے حد مجرب اور طاقتور عمل کے بارے میں۔ صدیوں سے علماء کرام اور بزرگوں کا یہ ماننا ہے
کہ اگربتی کی مہلک سے شیطان دور بھاگتا ہے، اور شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ بھی کافی دن تک ایسی جگہ پر قدم نہیں رکھ سکتے جہاں اگربتی جلائی جائے، اور جب پاکیزہ مہک سے وہ تمام آسمانی بلائیں جو ہم پر مزید پریشانیاں لانے کا باعث بنتی ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اسلام ہمیں بلاؤں کے بارے میں بتاتا ہے کہ مختلف قسم کی بلائیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے نازل کی جاتی ہیں۔ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، جبکہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ رزق کی تنگی اور غربت۔ جب کوئی بھی بلا کسی انسان کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ بلا اپنے ساتھ جو بھی مصیبت اور پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے وہ مصیبت اور پریشانی اس انسان پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اگر وہ بیماری لے کر آئی ہوتی ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور وہ بلا اپنے ساتھ رزق کی تنگی اور غربت لائی ہوتی ہے تو انسان سخت مفلسی اور غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا چلتا کاروبار رک جاتا ہے۔ اگر وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے تو اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، اس کے گھر سے، اس کی زندگی سے، اس کے پیسے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگربتیوں کے اس عمل کو کر لینے سے ہر قسم کی بلائیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، اور ہم ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اگربتیوں کے اس عمل کو کرنے کے لیے یا تو آپ نے 3 عدد یا پھر 7 عدد یا پھر 11 عدد اگربتیاں لے لینی ہیں۔ عام طور پر اگربتیوں کے اس عمل کو کرنے کے لیے 3 اگربتیاں کافی ہوتی ہیں۔ اگربتیوں کے اس عمل کو آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں۔ 3 عدد برتن لے لینا ہے، یا جیسے کہ آپ کوئی کپ وغیرہ لے سکتے ہیں، اور اسے آپ نے آٹے سے بھر لینا ہے، اور اس کے بعد ان 3 اگربتیوں کو ان میں گاڑ دینا ہے۔ یعنی جو اگربتیوں کے پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے، جہاں پر مسالہ نہیں لگا ہوتا، ان کو آپ نے آٹے میں گاڑ دینا ہے تاکہ اگربتیوں کو کھڑا کیا جا سکے۔ اس کے بعد آپ نے ان تینوں اگربتیوں کو سلگا لگا دینا ہے اور گھر میں کسی ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں سے خوشبو پورے گھر میں پھیل سکے۔ جب اگربتیوں کی مہک پورے گھر میں پھیلنے لگے تو اس کے بعد سب سے پہلے ایک بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہیں تو چھوٹا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک 141 بار پڑھ لینے ہیں۔ یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا لطیف یا اللہ یا لطیف، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا لطیف، یہ ایک بار ہو گیا۔ پھر پڑھیں گے یا اللہ یا لطیف، یہ 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جو کہ یا لطیف اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ یا لطیف یعنی بندے پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، اور یقیناً اللہ کی ہی وہ ذات ہے جو کہ انسان پر مہربانی کیے ہوئے ہے، ورنہ تو یہ دنیا کب کی تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ جو کوئی بھی یا لطیف کی تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس کی ہر دعا ایسے قبول ہوتی چلی جاتی ہے جیسے کہ دعاؤں کے قبول ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا لطیف پڑھنے سے بڑی بیماری میں شفا ملتی ہے، گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا لطیف کی فضیلت سے ہر فکر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، ہر کام بننے لگتا ہے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کاروبار چلنے لگتا ہے، رزق میں برکت بڑھتی ہے، گھر میں پیسہ بے پناہ آنے لگتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب آپ 141 بار یا اللہ یا لطیف پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہے۔ اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو پیسہ مانگے، دولت چاہیے دولت مانگے، یا اگر خدا نخواستہ آپ بیمار ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے شفا مانگے، گھر میں برکت نہیں تو برکت مانگے۔ یعنی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اللہ آپ کی ہر دعا کو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول بھی کریں گے۔ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب آپ دعا کر لیں، اس کے بعد آپ نے ایک بار پھر سے درود شریف پڑھ لینا ہے۔
आपका अमल मुकम्मल है। कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार अगरबत्तियों का ये अमल ज़रूर करें। घर और दुकान दोनों जगहों पर अगरबत्तियों का सलगाना बेहद मुबारक माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि फिर चाहे आपका घर हो या कारोबार की जगह, हफ्ते में एक बार कम से कम एक बार अगरबत्तियों को ज़रूर सलगाया करें। इससे जितनी भी मनहूसियत होती हैं, बेबरकती होती है, जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां और बलाएं होती हैं, वो आपके घर से और आपके कारोबार की जगह से दूर हो जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को तमाम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।